دونوں طرف. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ کہ میرے لیے اسلام آباد سے جب یہ کانفرنس کا وقت تھا اس پر پہنچنا ممکن نہیں تھا. بہرحال چونکہ کانفرنس کی نوعیت انتہائی اہم تھی، خالد مغل صدیقی اور میری پارٹی کی طرف سے بھی مجھے یہ ہدایت ملی کہ مجھے پہنچنا ہے، تو میں یہاں پہنچ گیا. اب جو کچھ بھی کانفرنس میں آپ سب نے شرجیل بھائی ڈسکس کیا ہے اس کی بہت زیادہ تفصیل میرے سامنے نہیں، آپ نے خلاصہ ضرور پیش کیا ہے. کاش کہ میں پہلے سے موجود ہوتا اور کھل کر آپ کے سامنے کچھ باتیں جو آپ نے شاید مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کی گلیئر کے بغیر کی ہوگی، تو وہاں میں اپنا بھی موقف ذرا کھل کر رکھتا. لیکن اب چونکہ آپ نے مجھے یہاں کہا ہے، میری پارٹی یہاں موجود تھی، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا، میری نظر میں یہ اہمیت نہیں ہے اس بات کی کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے یا یہ انتظامی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ دراصل انسانی مسئلہ ہے، اور انسانی مسئلوں پر اگر ہم نے ایک سیاسی جماعتوں کے اکابرین کی کانفرنس بلائی ہے تو میری پہلی خواہش تو یہ ہوتی اور ہے کہ ہم صرف حکومت اور جو سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر وہ یہاں زیادہ ہم بیٹھتے تو وہ زیادہ آسان ہوتا. دیکھیں، اگر میں کسی کی اس میں وہ نہیں کر رہا، لیکن ایسے متنازع بیانات آئے ہیں میرے کچھ بھائیوں کی طرف سے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہوں تو جو 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، جو بہت بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ جن کا قتل ہوا، جن کی زندگی کا اتلاف ہوا، جن کی زندگیاں زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا، تو میرے خیال میں ان کو بھی ہمیں یہ میسج دینا ہے کہ ہم سب ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریاں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو اگر بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا میسج جو ہے وہ غلط جاتا ہے. میں کسی کی عزت اور احترام میں کمی نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف میرے ڈمپر کنٹینر اور ان کے اونر ہیں اور دوسری طرف کراچی کے 100 سے زیادہ شہری ہیں جو کہ بے دردی کے ساتھ ٹریفک حادثات کہیں یا جو بھی کہیں مارے گئے ہیں، تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ کاش بر وقت کچھ اقدام ہو جاتے تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. اور بر وقت اقدام میں کہ جو ڈرائیورز تھے ایک اعداد و شمار سامنے آ جاتے کہ بھائی وہ کس حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں، نشے کی حالت میں کر رہے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس اللہ بھلا کرے وہ تربیت یافتہ ڈرائیور ہیں یا نہیں ہے، اور پھر وہ جو اوقات کار طے کیے گئے ہیں اس میں چلا رہے ہیں یا دن دہاڑے اپنی مرضی سے آ کر ایک ان کے پاس کھلی چھوٹ ہے، کھلا لائسنس ہے، وہ جس کو چاہے اس کو قتل کر دیں. تو میرے خیال میں یہ ذمہ داری اس حد تک حکومت کی بنتی ہے کہ حکومت کو اس کا نوٹس کاش تھوڑا پہلے آپ لے لیتے تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا اور یہ چیزیں سمجھ جاتی. یہ میری رائے ہے اور میں ایک دانہ دوست کی حیثیت سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ہوا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم آئیں ان متاثرین کے زخموں پر بھی مرہم رکھیں اور کچھ وزراء اور کچھ مختلف جماعتوں کے لوگ ہم مل کر ان کے گھروں پر بھی جائیں اور ان کی بھی داد رسی کریں، ان کے غم میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں بھی یہ یقین دلائیں کہ ان کے قاتل گرفتار ہوں گے اور انہیں قرار واقعی سزا ملے گی. اور اس سلسلے میں جو ذمہ داری ڈمپر اونر کے مالکان کی ہوتی ہے وہ ہم یاد دلائیں انہیں حکومت کے طور پر، اور جو ہم اسٹیک ہولڈر ہیں سیاسی
اس میں ہم ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں. میرے خیال میں یہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اب صورت یہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے معاوضے کا بھی اعلان ہوا نہیں ہوا جو متاثرین ہیں، جن کی جانوں کا، معصوم اور بے گناہ شہریوں کی جانوں کا اطلاف ہوا ہے. تو ہمیں وہاں تک ان تک پہنچنا چاہیے، ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں میرے ساتھیوں نے یہ واضح کیا ہے اس کانفرنس میں کہ اس مسئلے کو نہ یہ لسانی مسئلہ ہے، نہ اسے لسانی مسئلہ بننا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہمیں ہر حال میں اس بات پر نظر رکھنی ہے کہ جو تشدد ہے، جلاؤ یا گہراؤ یا اس طرح کی، یہ میں سمجھتا ہوں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. وائلنس از کاؤنٹر پروڈکٹیو. وائلنس بریڈز وائلنس. لہذا میری جماعت کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں سب کی طرف سے ہم شہریوں سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ بہت صبر کر رہے ہیں، بہت ظلم اور ناانصافی سہ رہے ہیں. کئی شعبوں میں جو سلوک ان کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. میں ایک بار پھر اپیل کروں گا اس فورم سے بھی کہ ہمیں انصاف کے لیے جو متعلقہ فورمز ہیں، حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس کے بعد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور تیسرے نمبر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سے یہ باز پرس کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی اگر یہ ٹریفک کے حادثات ہو رہے ہیں اور دن میں یہ ڈمپر کنٹینر ہوں یا واٹر ٹینکر کا تو چلے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ریگولیٹ کرنا ہوگا، ان کے لیے بھی کچھ آورز مقرر کرنا ہوں گے. اور ہماری جو انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اس طرح اپنی ذمہ داریاں پوری کریں کہ جہاں یہ حادثات ہو رہے ہیں وہاں پر فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی ہو. جو قاتل ہیں انہیں گرفتار ہونا چاہیے، جو مقتولین ہیں ان کے لواحقین ہیں انہیں انصاف ملنا چاہیے، اور آئندہ ایسے واقعات کا سدباب ہونا چاہیے. اور یہی کام کر کے ہم آئین، قانون اور حکومت کی عملداری کو قائم کر سکتے ہیں. ورنہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی ریٹ کہاں ہے اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور اگر ہم اس کا نوٹس نہیں لے رہے، کوئی کمیٹی یا کمیشن نہیں بنا رہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک کمیشن بھی بنانا چاہیے جو اس بات کا مکمل جائزہ لے کہ اس کی ذمہ داری. مجھے خوشی ہوتی اگر شرجیل بھائی حکومت کی طرف سے بھی یہ کہتے کہ اس میں کہیں ہماری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. ہم نے شاید ٹریفک حادثات پر کراچی میں یہ کانفرنس بلائی گئی تھی جس میں